حسن بھائی، حال ہی میں انجینئر صاحب کی اکیڈمی کے اوپر حملہ ہوا تھا، جس میں ان پہ فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ تو آپ کا کیا پیغام ہے اس طرح کے شدت پسند لوگوں کو جو کہ اختلاف کو گوارا نہیں کرتے اور یہ چاہتے ہیں کہ بس شخص کی گردن ہی دبا دی جائے؟ دیکھیے، پیغام تو ان کو دیا جاتا ہے جو پیغام کو سن کر اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ شدت پسندی کے جو مظاہر ہماری سوسائٹی میں سامنے آ رہے ہیں، وہ میرے پیغام کو سن کے کبھی رفع نہیں ہوں گے۔ وہ ایک مذہبی بیانیے کے آف شوٹس اور آؤٹ کمز ہیں، جس کو ہمارے امت میں کبھی چیلنج نہیں کیا گیا۔ اس کو پہلی دفعہ غامدی صاحب نے آ کر اس شدت سے چیلنج کیا ہے، چونکہ وہ جو بنیادیں ہیں اس کی، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دو لوگوں کیا کہیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کی بنیادیں ہمارے علم کے اندر، علم کی تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور پھر ان بنیادوں سے کچھ نظریات پھوٹے ہیں، ثانوی نظریات پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو پھر ہر علاقے کے اندر جو سیاسی محرومیاں ہیں، انہوں نے ایک نیا ڈکشن دیا ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جس کا برین واش ہو گیا، اس کو میں پیغام دوں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بڑے گہرے مسائل ہیں، جس کے نتیجے میں خود ہمارے اس خطے نے، ہمارے ملک نے گزشتہ 10 سال کئی لاکھ لوگوں کی قربانی دی ہے۔ ہماری فوج نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کر کے ان کے خاتمے کی کوشش کی ہے۔ پھر اب ان کو پناہ حاصل ہو گئی گرد و پیش کے ممالک میں، تو یہ وہاں سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ ایک مذہبی نیریٹو رکھتے ہیں، وہ ایکسپینشن کا نیریٹو ہے، وہ دنیا بھر میں اسلام کو امپوز کرنے کا نیریٹو ہے، وہ نفاذ کا نیریٹو ہے۔ اس کے اندر اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کے نظم کو، ورلڈ آرڈر کو، شہریت کے حقوق کو، لوگوں کے شخصی معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے، اس کو کسی کو قبول نہیں کرتا۔ اس پس منظر میں ایک پورا فکری مذہبی بیانیہ تیار ہوا ہے۔ اس نے پھر نوجوانوں کو متاثر کیا ہے۔ اس میں پھر ہر سطح کا آدمی ہے۔ اس میں پھر یہ اس طرح کے کارکن مزاج لوگ اٹھتے ہیں، تو وہ اپنی حمیت اور نصرت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سوسائٹی میں ہدف تلاش کرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون وہ شخص ہے جو ان کے اس نیریٹو کو کسی نہ کسی درجے میں چیلنج کر رہا ہے، یا ان کے نظریات سے ہٹ رہا ہے، یا عوام میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر رہا ہے جن پر اثر و رسوخ انہوں نے پیدا کرنا تھا۔ تو پھر وہ اس کے خاتمے کا اقدام کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو پیغام نہیں ہے، ان کے لیے استدلال ہے، ان کے لیے پورا کاؤنٹر نیریٹو ہے، ان کے خلاف اعلان جہاد ہے جو ہماری ریاست نے کیا ہوا ہے، اور فکری جہاد ہے جو ہم ہر سطح پر کر رہے ہیں۔ پیغام انجینئر صاحب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو اپنے آپ سے اوپر اٹھ کر بھی سوچنا چاہیے۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت، طاقت، صلاحیت، قدرت، رفت، بلندی سب کچھ دیا ہوگا، بڑی آپ کے اندر جذبہ ہے دین کی خاطر، لیکن اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے اہل خانہ کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے بوڑھے والدین کے بارے میں بھی سوچیں، ان محلے داروں کے بارے میں بھی سوچیں جو ان علاقوں میں وقوع پذیر ہیں۔ ان سب کے بھی حقوق ہم پر قائم ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اپنی لیے تو آپ عزیمت کا ہی فیصلہ کرتے ہیں، ہر شخص کرتا ہے۔ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے جب ملک چھوڑا تو وہ بھی بالکل اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے تمام رفقا اور ساتھیوں کو کہا کہ بھائی، میرے استاد کی تو یہی نصیحت ہے کہ سایہ بھی ساتھ چھوڑ جائے تو تم ایک قدم پیچھے نہ ہٹنا۔ تو میں تو وہ بات بیان کرتا رہوں گا جو میں کروں گا۔ آپ لوگوں نے، اداروں نے، میرے رفقا نے میرا ساتھ نہیں دینا، آپ مجھ سے اعلان برات کر لیں۔ یہی نیریٹو تھا، اور حق پسند لوگوں کا یہی نیریٹو ہوتا ہے کہ بات رہتی ہے، سر نہیں رہتا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر جب ان کو بھی اندازہ ہوا کہ ان کے گرد و پیش کے لوگ، جس علاقے میں وہ رہتے تھے، ان کا محلہ، ان کے پڑوسی، وہ تک اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں نے آ کر یہ ان تک بات پہنچائی کہ آپ کی حق پسندی آپ کی ذات کی حد تک نہیں، اس سے ہمیں بھی نقصان ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں پھر ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے ہیں جو اقدام خود ہمارے پیغمبر کا اسوہ ہے۔ ہجرت کرنا کوئی بزدلی کی علامت نہیں ہوتی۔ میں ذاتی طور پر بھی ان تک یہ باتیں پہنچاتا ہوں۔ آپ نے چونکہ پبلک فورم پہ پوچھا ہے، تو اس لیے میں اپنی محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، ایک درد دل کے ساتھ، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جس ملک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ واقعات رکنے کے نہیں ہیں، تھمنے کے نہیں ہیں۔ ان کے جو بھیانک اور ہولناک نتائج ہیں، اس سے صرف اور صرف نقصان ہوگا۔ جو خیر کی، حق کی، سچ کی دو چار باتیں کہیں سے اٹھ بھی رہی ہیں، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو پیش کریں ان لوگوں کے سامنے جو ہماری آواز کو دبانا چاہتے ہیں؟ اور آواز کبھی نہیں دبتی۔ آپ یہ سوچیں کہ جس وقت غامدی صاحب ملک سے نکلے، آپ یقین جانیں میں اس وقت مذہبی حلقوں میں بہت جڑا ہوا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، تو ایسی تہنیت اور شادمانی تھی، اور ایسے تانے اور تشنی تھی کہ یہ دیکھو یہ شخص بھاگ گیا یہاں سے، یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے، یہ ان کی صلاحیت ہے، یہ ان کی حیثیت ہے، اور یہ جائے گا اور جا کے کسی مغربی قوم کی گود میں بیٹھ جائے گا، اور
اس کا تو مقصد یہ تھا کہ ملک سے باہر چلا جائے. یہ طریقے سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کیا غامدی صاحب کی آواز بند ہو گئی؟ کیا ان کا پیغام بند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کو اتنی رفت اور بلندی اور اتنا شیوع اور پھیلاؤ اس ایک اقدام کے بعد دیا. اور وارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین وسیع ہے. دنیا بھر میں اس اقدام کے نتیجے میں اللہ نے رفع ذکر کا بندوبست کیا. لوگوں نے, کمیونٹی نے آگے بڑھ کے ادارے بنائے, وسائل مہیا کیے, طالب علم اس میں شامل ہوئے, رفقا کی ایک جماعت اس میں شامل ہوئی اور پیغام کو پھیلانے کا سبب بنی اور نئے نئے طریقوں سے سبب بنی. صرف ایک طریقہ نہیں, اس کو لکھ کے, بول کے, دنیا کے جدید ذرائع ابلاغ میں اس پورے پیغام کو ایک نیریٹو بنا دیا. اور یہ کیسے ہوا؟ اس وقت ایک فیصلے سے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا تحفظ کرتے ہوئے ان جگہوں سے نکل جائیں اور دارالامان میں جائیں. جیسے اللہ کے پیغمبر ایک دارالامن میں جا کر بیٹھے اور وہاں بیٹھ کے پھر آپ نے دعوت کا کام کیا, تو اللہ کی نصرت اور مدد بھی آتی ہے. تو ان مواقع پہ ہمیں دور اندیشی کے ساتھ سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اور اللہ کے دین کو ضرورت ہے ان لوگوں کی جو خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر لوگوں میں پیغام پھیلاتے ہیں, تو ان کو آگے بڑھ کر اپنی اس حیثیت اور اپنی ذاتی حمیت اور غیرت سے نکل کر اپنی صلاحیت کے صحیح استعمال اور دین کی نصرت کے جذبے کے تحت یہ بڑے گھونٹ بھی, یعنی اگرچہ یہ گھونٹ پینے آپ کے لیے بہت کڑوے ہوتے ہیں, بڑی مشکل ہوتی ہے, اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے, لیکن اگر ہم غور کریں اپنی یہ قربانی بھی ہم دین کی خاطر دے رہے ہوتے ہیں کہ اپنی اناؤں پر اور اپنے ناس پر کہ ہم تو اللہ کے دین میں کٹ مریں گے, اس جذبے کی بھی قربانی ہم اللہ کی خاطر دیتے ہیں. بڑا مشکل کام ہے. تو میں تو یہی درخواست کرتا ہوں ان سے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے, ذاتی طور پہ بھی, آپ لوگوں کے توسط سے بھی, کہ جان کا تحفظ یہ ضروری ہے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے ماحول و معاشرے میں اسٹریٹجی کو تبدیل کیا جائے. جی سبحان اللہ, بہت شکریہ حسن بھائی.